بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو قربانی کا سفر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح قربانی کا سفر حابیل سے شروع ہو کر میدان کربلا تک پہنچا۔ تو تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ قربانی کا یہ سفر حابیل سے شروع ہوا، کئی مرحلوں سے گزرتا ہوا منہ میں پہنچا۔ میدان منہ میں ابراہیم و اسماعیل کی قربانی سے قربانی کو زندگی ملی، پابندگی ملی، اعتبار ملا، اقرار ملا، لیکن حقیقت فدیے کے پردے میں مستور رہی۔ قربانی کا معنی تو پایا گیا، لیکن اس کے معنی کو ظاہر کل بعد نافہم ملا، کیونکہ ایک طرف جذبہ قربانی کار فرما تھا تو دوسری طرف دعائے ابراہیمی اپنا کام کر رہی تھی۔ اسماعیل پہلے ذبح قرار پائے اور قربانی کا سفر جاری رہا، اللہ کی چوکھٹ و دوسرے کی عظیم قربانی۔ ابراہیم و اسماعیل ہی کے فرزند عبدالمطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی دی، لیکن یہ قربانی بیمانی کی دہشت اکبر کا ظاہر کی سطح پر نہ آ سکی، کیونکہ ابھی دعائے خلیل جلوہ گر نہ ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ اس سلسلے کے دوسرے ذبیح ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دو ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ پھر دعائے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری توانائیوں سے بھائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی اور قربانی کا سفر جاری رہا۔ ایک وقت آیا کہ اسلام کے سیاسی نظام کو آلودہ کیا گیا، امت کے امتی ڈھانچے کو اموی ڈھانچے میں بدلنے کی کوشش کی گئی، عوام کی آزادی کو سلب کیا گیا اور شاہ خدا بننے لگا۔ تو اب حقیقت کے ظہور کا وقت آ پہنچا۔ قربانی معنی کی دہشت ابھری کہ اب ٹکر معنوی لازم تھی۔ ظاہری کا لباس پہنا اور ملوکیت کا بت پاش کر ڈالا۔ یوں میدان منہ سے قربانی کا یہ سفر سینکڑوں منزلوں سے گزرتا ہوا ہزاروں برس بعد میدان کربلا میں ابراہیم و اسماعیل کے فرزند امام حسین علیہ السلام و اہل بیت کی قربانی کا نقطہ کمال کو پہنچا، اور اس شان سے پہنچا کہ اب قیامت تک یہی قربانی حق و صداقت کا معیار قرار پائی، اور نئے مسافروں کے لیے یہی قربانی نشان منزل ٹھہری۔ اخلاص جتنا زیادہ ہو قربانی اتنی مقبول ہوتی ہے، مقصد جتنا اعلیٰ ہو قربانی اتنی ہی اعلیٰ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ طریقہ انسانی کی شہادت ہے کہ قربانی مرتی نہیں بلکہ امر ہو جاتی ہے۔ قربانی سے فنا نہیں بقا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جیسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں